جناب، جب ہم سیز فائرز یا ایگریمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کا جائزہ 1947 سے لینا ہوگا. تو ہم اسی پسند منظر میں ان تمام ایگریمنٹس کو دیکھیں گے. جب دونوں ممالک وجود میں آ رہے تھے تو مائیگریشن، ایک بہت بڑا مائیگریشن ہوا جس کو بر صغیر کی سب سے بڑی مائیگریشن بھی کہا جاتا ہے. تو انڈیا جو پاکستان آنا چاہتے تھے لوگ، وہ پاکستان کی طرف موو کر گئے، اور جو یہاں سے انڈیا جانا چاہتے تھے وہ انڈیا چلے. اس درمیان ایک بہت ہی ہولناک قسم کا کنفلکٹ ہوا جس کو ہم مذہبی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے آڑ میں بہت سارے ہندو یا پھر مسلم انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو. اسی طرح اسی واقعے کو لے کر آگے چل کر لیاقت اور نہرو صاحب کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا، جسے ہم لیاقت نہرو ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، وہ 1950 میں دونوں ممالک کے درمیان طے پایا، جس کے مطابق ریلیجیس مائنورٹیز جو اقلیت ہیں دونوں ممالک میں رہنے والے، ان کو تحفظ دینے کی بات کی گئی اور انہیں کسی بھی طرح سے کسی نقصان سے بچانے کی بات کی گئی. اس پر ایگری کیا گیا پارٹیشن کے بعد. یعنی جو کشمیر کا مسئلہ تھا، دوبارہ سے ایک کانفلکٹ، ایک جنگ جاری ہوئی جو 1947 سے 1948 تک چلی. تو اس دوران جو پیکٹ ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا، اسے ہم کراچی ایگریمنٹ کا نام دیتے ہیں، جو 1949 میں طے ہوا، جس کا مقصد تھا جنگ بندی کا، اور ایک دوسرے کے یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان میں دخل دینے سے گریز کریں. 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی. جی ہاں، چونکہ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان، واٹر شیئرنگ فارمولا جو تھا، اس پر بھی کافی ڈسپیوٹس اور کانفلکٹس ابھی تک جاری ہیں. جس طرح ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جب پہلگام اٹیک ہوا، حملہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان پر الزامات لگائے گئے، انڈیا نے فوراً انڈس واٹر ٹریٹی سے دستبردار ہونے کا کہا. اسی طرح کے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے 1960 میں ورلڈ بینک کی مداخلت سے یعنی میڈیشن سے سپٹمبر 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کا کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان جو مشرقی اور مغربی پانی ہے اس کو تقسیم کیا گیا. اسی طرح اس ایگریمنٹ کے مطابق دونوں ممالک پانی کے ایکول شیئر کے حصے دار بنے، اور نہ صرف یہ بلکہ دونوں ممالک کو اس ایگریمنٹ کے تحت ان دریاؤں پر جو ان کے حصے میں آتے ہیں ان پر ڈیمز یعنی انفراسٹرکچر پانی کے حوالے سے بنانے کی بھی اجازت دی گئی. 1966 میں تاشکنڈ ڈکلریشن ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ اپنے معاملات بائی لیٹرلی حل کریں گے. 1972 میں شملہ ایگریمنٹ ہوا جو ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی ان کے درمیان ہوا، اور یہ ایک اہم پیکٹ تھا جس کے نتیجے میں پھر سے اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک اپنے باہمی مسائل کو مل کر حل کریں گے. اور اس میں جو اہم بات تھی شملہ ایگریمنٹ میں، وہ لائن آف کنٹرول کا قیام تھا. یاد رہے کہ اس لائن آف کنٹرول کو جو ہم نے ذکر کیا کراچی پیکٹ کا، کراچی ایگریمنٹ کا، جو 1949 میں قیام ہوا، 1949 میں ہوا، اس میں سے سیز فائر لائن کا نام دیا گیا تھا، جو اب شملہ ایگریمنٹ میں ایک کمپلیٹ لائن آف کنٹرول کی صورت اختیار کر لیا. اس شملہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کس نے کی؟ پہلے پاکستان نے یا پھر انڈیا نے؟ ایک بہت اہم سوال ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں انڈیا نے آرٹیکل 370 کو، جو انڈین آئین میں جو آرٹیکل 370 تھا، جو کشمیریوں کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں حقدار ہیں اور زمین لینا اور لین دین کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، جس میں ایک آؤٹ سائڈر باہری شخص کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو ہے وہ آئے اور سیٹل ہو. پھر ایک اہم ایگریمنٹ جسے شاید ہم نے کبھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، وہ 1974 میں 1974 میں ایک پروٹوکول کی صورت میں اجاگر ہوا، جس میں جو مذہبی معاملات ہیں اس پر بات کی گئی. جی جناب، اسی ایگریمنٹ کے مطابق جو دو طرفہ یعنی وہاں پہ ہندو میجورٹی اور یہاں پہ جو مسلم ہیں، یعنی وہ انڈیا میں قائم شدہ جو مسلم مزارات یا ایسے مقام جو سیکرڈ مقام
لوکیشنز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں سے جو پاکستان میں جو ہندو مذہب یا پھر سکھ مذہب کے جو سیکرڈ مقامات ہیں جن پہ وہ وزٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں، اسی ایگریمنٹ کے مطابق طے ہوا ہے۔ جی جناب، آگے چل کے 1988 میں ایک اور اہم پیکٹ ایگریمنٹ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا، جسے ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ آن پروہیبیشن آف ٹیکس آن نیوکلیئر انسٹالیشنس۔ یعنی اس بات پر آمادگی ہوئی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، ان کو کوئی خطرہ دونوں ممالک کی طرف سے لاحق نہ ہو اور ان کی کوئی تباہی کا باعث نہ بنے۔ اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ بھی طے ہوا کہ دونوں ممالک آپس میں اپنے نیوکلیئر جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے۔ تو اسی مطابق پاکستان اور انڈیا اس پر ابھی بھی قائم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کے تحت انفارمیشن شیئر بھی کی جاتے ہیں، اور اس بات کو یقینی بھی بنایا جاتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ان کے جو اٹامک اثاثے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے لاہور ڈکلیریشن ہوا جو 1999 میں ہوا، لیکن یہ ڈکلیریشن جو ہے لاہور ڈکلیریشن بھی اہم ہے۔ اس میں جی نواز شریف کی حکومت انگیج رہی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس میں کشمیر اور ریجنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کے بات ہو رہی تھی۔ اس میں نیوکلیئر اثاثوں کی بات ہو رہی تھی کہ باہمی طور پر ان تمام مسئلوں کو حل کیا جائے گا، لیکن کارگل کرائسس نے اس پروسیس کو ڈسرپٹ کر دیا، یعنی اس پروسیس کو امپیکٹ کیا۔ بعد میں 2004 میں دوبارہ سے اس پر بات ہوئی اور اس پر نیگوسیشنز چلتی رہیں۔ 1905 میں ایک بہت اہم ایگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان طے پایا، وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ملک اگر کوئی ٹیسٹنگ میزائل لانچ کر رہا ہے تو وہ دوسرے ممالک کو اطلاع کر کے ہی کرے گا، اور اس میں کچھ لمٹ سیٹ کیے گئے کہ یہ ایگریمنٹ بھی بہت اہم ایک ایگریمنٹ تھا۔ لیکن پاکستان نے 2024 میں الزام لگایا کہ انڈیا نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا، جس کے نتیجے میں ان تمام جو پروٹوکول ہے جو اس ایگریمنٹ کے تحت، یعنی اگر آپ کوئی میزائل دونوں ممالک کی جانب اگر کوئی میزائل ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کم و بیش دوسرے ملک کو، یعنی جو پڑوسی ملک ہے، اس کو 3 دن پہلے اطلاع کر دے گا کہ میں یہ میزائل لانچ کرنے والا ہوں اور یہ ٹیسٹ کرنے والا ہوں۔ تو 2024 نے پاکستان نے اس پہ الزام لگایا کہ انڈیا نے اس طرح ایک میزائل ٹیسٹ کیا جن کا بتایا نہیں گیا پاکستان کو۔ اور جناب یہ جو ہے ٹائم لائن رہی ہمارے پاس سیز فائرس کی۔ جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے، پاکستان اور انڈیا ایک سیز فائر پر آمادہ ہیں اور یہ سیز فائر جاری ہے۔ فیوچر میں کس حد تک یہ سیز فائر کارآمد رہے گا اس کا اندازہ ہم یوں تو نہیں لگا سکتے، لیکن کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی جانب سے کچھ ایگریسو اسٹیٹمنٹس ضرور آ رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اور وہ لگاتار کہتا ہے کہ میں انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر رہوں گا جب تک دہشت گردی کے معاملے کو ہم حل نہیں کرتے۔ دہشت گردی ایک باہمی مسئلہ ہے، ایک بائیلیٹرل مسئلہ ہے جس سے پاکستان بھی سفر کر رہا ہے اور شاید انڈیا بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بات چیت سے ممکن ہوگا، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کو اس وقت سسپینڈ کرنا دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں نہیں۔ تو انڈیا کو اس وقت جو کرنٹ موجودہ حال ہے امیجیٹلی انڈس واٹر ٹریٹی کی رسپیکٹ کرنی ہوگی اور اس میں انٹر ہونا ہوگا۔ اسی طرح معاملات جو ہیں یا بائیلیٹرل جو ریلیشن شپ ہے وہ شاید انڈورنگ ہو اور آگے چل کر مفید ثابت ہو۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، فی امان اللہ۔